جیسے کہ آج کل کھانسی ہے, نزلہ زکام ہے, میرا آواز بھی آپ سن رہی ہوں گی, تو اس کا بہترین آج کے موسم میں ہیومیڈیٹی بھی ہے, بارشیں ہو رہی ہیں ہر گھر میں تقریباً ایک وائرس کی طرح, تو بہترین اس کا آج کے موسم میں کیا علاج ہے؟ کہ آپ نے ماڈرن بھی پڑھی ہوئی ہے فارمیسی اور آپ نے حکمت بھی پڑھ رہی ہیں, تو کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ سر کیونکہ میں نے دونوں پڑھی ہیں تو میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ آپ کا کوئی نقصان ہو, مطلب سائیڈ ایفیکٹس کی طرف میں آپ کو نہیں لے کے جاؤں گی, تو میں یہ پرسکرائب نہیں کروں گی کہ آپ فلاں میڈیسن کھا لیں. ٹھیک ہے, تو یہی میں آپ کو کہوں گی کہ جو ابھی میں نے آپ کو کہوا بتایا ہے سر, آپ اس کو پئیں. اس سے آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا گلا ہے اور جو آپ کے سائنسز بلاک ہیں وہ کیسے کھل جائیں گے. سر وہ کہوا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 3 عدد لونگ لینی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ 1 ٹکڑا آپ نے جو ہے وہ دار چینی کا لینا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے 1.5 کپ پانی لینا ہے, اس کے اندر آپ نے ان دونوں چیزوں کو ڈال کے چولہے پہ چڑھا دینا ہے, ٹھیک ہے. اس کا ایکسٹریکٹ نکلنے دینا ہے. جب آپ دیکھیں گے کہ وہ 1.5 کپ سے 1 کپ کے درمیان رہ گیا ہے, آپ اس کو اتار لیں, ٹھیک ہے, اس کو اسٹین کریں. اس کے اندر آپ یا تو شہد ڈالیں یا پھر آپ شکر یا گڑ ڈالیں حسب ذائقہ, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹیسٹ میں کڑوا لگے, ٹھیک ہے. اگر انسان ہیبچول ہو جائے میری طرح تو پھر تو انسان پھیکا ہی پی لیتا ہے, میں تو پھیکا ہی پی لیتی ہوں. لیکن اگر آپ کو ٹیسٹ چینج کرنا ہو تو آپ اس میں ایز اے سویٹنر اس چیز کو ڈالیں, چینی مت ڈالیں, ٹھیک ہے, بیکاز چینی خود اٹ سیلف از اے پوائزن, ٹھیک ہے. تو میں کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ چینی ڈالیں. آپ اس کے اندر وہ ڈالیں اور سر اس کو نیم گرم پئیں سپ سپ کر کے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خود جو ہے وہ بہت افیکٹ فیل ہوگا. آپ کی باڈی میں جو سردی ہو رہی ہے نا, جو خشکی ہو رہی ہے یہ موسم چینج ہونے کی وجہ سے, سر وہ نیچرل ہیٹ پروڈیوس ہوگی آپ کی باڈی میں, جس سے یہ گلا, زکام, سائنسز بلاک کا ایشو, اس سے جو ہیڈ ایک ہو رہا ہے, چیسٹ میں پین ہو, یا آپ کی جو ہے ڈائجیشن تھوڑی ہوئی ہو, یا آپ کا بی پی ڈاؤن جا رہا ہو, سر وہ یوں امپروو کرتا ہے جیسے آپ نے کوئی آئی وی ڈرپ لگوا لی ہو. واقعی جی اتنا افیکٹو ہے؟ اتنا افیکٹو. مان لیجیے جو لاک کر دیا جائے, لاک کر دیا جائے, دیکھ لیں, اگر آرام نہ مجھے ہے تو میں نے آپ کو پوچھ لینا ہے ضرور, کیونکہ سر یہ میں وہ بتا رہی ہوں جو میں خود کر چکی ہوں. اگر میرا کبھی کسی وجہ سے بی پی ڈاؤن ہو گیا, میں نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا, دوڑتے بھاگتے یونیورسٹی میں کچھ نہیں کھایا پیا, گھر آ گئی, نہیں توجہ دی, میرا بی پی ڈاؤن ہو گیا کہ نہیں میں نے ریسٹ کیا پراپر اور جو ہے وہ کھانا نہیں ٹائم پہ کھایا, تو میں نے کبھی بھی ڈرپ نہیں لگوائی. میرے ابا جی کبھی ڈرپ نہیں لگانے دیں گے. ہمارے گھر انسٹنٹلی یہ کہوا بنے گا, اور جیسے ہی میں نے اس کو انٹیک کرنا ہے ود ان منٹس میں نے اس کا بینیفٹ دیکھا ہے, ایسے جیسے آپ کو آئی وی ڈرپ لگا دی اور آپ ساتھ ہی ہشاش بشاش ہو کے چلنے لگتے ہیں. ویری گڈ. اچھا, یوزلی آپ بھی پیشنٹس کو ڈیل کرتی ہیں, تو آپ کے والد صاحب کی کلینک ہے, ہاسپٹل ہے, جو بھی ہے, اس میں کس قسم کے پیشنٹس آتے ہیں, تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ سر بیسیکلی بابا کے پاس ہر طرح کے پیشنٹس آتے ہیں, نزلہ زکام سے لے کے کینسر لیول تک. اس پورے کے درمیان جتنی ڈیزیزز ہیں نا, جتنی آپ کاؤنٹ کر سکیں, وہ ساری کی ساری وہ ٹریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب سے میں نے ان کو فزیکلی جوائن کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ ٹھیک ہے پڑھائی کے ساتھ مجھے گیپ ملا ہے تو میں پریکٹس کی طرف آتی ہوں, تو میں نے بہت لرننگ سٹارٹ کی ہے. میں آپ کو بتاؤں تو بہت ایکسپیرینس گین ہو رہا ہے, کیونکہ ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے لائیو ریالٹی میں دیکھنا, ٹھیک ہے, اس چیز سے گزرنا. اب کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے, وہ جب اپنی فائل دیتا ہے, اپنی کیس ہسٹری ساری ہمارے آگے رکھتا ہے, کیونکہ ہمارا رول ہے, ہم اپنے پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ نے آنے سے پہلے جب وہ اپوائنٹمنٹ کے لیے کال کرتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں آپ نے اپنی ساری رپورٹس, چاہے وہ آپ کے حساب سے بہت بڑی بک کیوں نہ بن جائے, آپ نے اپنی ساری رپورٹس لے کے آنی ہے, کچھ نہیں چھوڑنا. جیسے ہی پیشنٹ آیا ہے, ہم نے سب سے پہلے اس کی ساری پچھلی ہسٹری جو ہے وہ چیک کرنی ہے, اور یہ ہم نے اپنے بابا سے سیکھا ہے کہ ساری پچھلی رپورٹس کو تھورلی اسی وقت بیٹھے بیٹھے جو ہے ہم نے نا چیک کرنا ہے. ساری جتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں, جو پرسکرپشن دی گئی, پرسکرپشن کو اینالائز کرنا میرا کام ہے, ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے جب سے جوائن کیا ہے تو ڈاکٹر صاحب کی جو پیشنٹ کی تعداد تھی یا ریکوری کی جو ان کی پیشنٹ کی ریکوری کا جو گراف ہے وہ بڑھ رہا ہے, یہ کم ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ. دوسرا, آپ کے آنے سے کیا ان کی میڈیکیشن میں یا انالیسس میں کوئی فرق پڑا؟ کیونکہ آپ نے ظاہر فارمیسی بھی پڑھی, وہ کہتے ہیں کچھ فرق پڑا.
سر اگر یہ بات کروں فرق پڑنے کی تو جی وہ کہتے ہیں ایڈمٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جس مقصد کے لیے میں نے پڑھایا تھا نا تمہیں وہ آج کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ جب میں پرسکرپشن وہ مجھے میرے آگے رکھ دیتے ہیں, بیٹا اس کو اسٹڈی کرو, میں اس کو اسی وقت تھورلی پیج ٹرن کیے, اسٹڈی کی, دیکھا کون سی ویلیوز کہاں بڑی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ کون سی میڈیسن پرسکرائب کیا. انسٹنٹلی میں اس کو سرکل کرتی ہوں, مارک کرتی ہوں, نشان لگاتی ہوں اور بابا کو دکھاتی ہوں, یہ دیکھیں یہ دو دوائیوں کا آپس میں جو ہے وہ انٹریکشن ہے, ٹھیک ہے, یہ دو دوائیاں غلط پرسکرائب کر دی گئی ہیں ڈاکٹر نے. اور وہ پھر میں بابا کو دکھاتی ہوں اور جو بابا کی آنکھوں میں شائن آتی ہے نا وہ دیکھ کے, وہ میرے لیے ایک بہت پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے. پھر وہ وہی بات اپنے پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ یہ میری بیٹی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ دو ان کے پاس اسپیشل ڈگریز ہیں اور انہوں نے دیکھے بتایا جو ڈاکٹر آپ کو نہیں بتا سکا کہ فارماسسٹ کا کام ہے ایک تو پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کرنا, دوسرا فارماسسٹ جو ہے وہ میڈیکیشن ایکسپرٹ ہے, ٹھیک ہے, فزیشین ہے, ڈائگنوسٹک ایکسپرٹ, وہ میڈیکیشن ایکسپرٹ نہیں, ٹھیک ہے, یہ تو ماننے والی, یہاں ڈاکٹر ہی پرسکرائب کراتا ہے. بالکل. تو یہ ہے کہ میں وہ بابا جب ان کو دکھاتے ہیں نا کہ آپ یہ دیکھیں تو وہ پیشنٹس بھی حیران ہوتے ہیں. تو اگر میں پھر یہ جملہ کہہ دوں کہ ہم نے آج وہ فورس ڈھونڈ لی ہے جو ڈاکٹر جمیل کی بیک پہ ہیں, تو غلط تو نہیں ہوگا؟ سر میں تو یہی کہوں گی, میرے لیے بہت فخر کی بات ہے, نوازش ہے اگر میں ان کے کسی کام آ سکوں تو, کیونکہ آئی کین سی کہ آئی ایم ہیلپنگ ہم اور انہیں خود امپروومنٹ نظر آ رہی ہے. بے شک وہ مجھ سے بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے, ہی ڈزنٹ نیڈ می, انہوں نے خود بہت پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے ایلوپیتھک کو بھی بہت اسٹڈی کیا ہے اسی وجہ سے تاکہ وہ پیشنٹس کو اچھے سے گائیڈ کر سکیں. ان کے پاس بہت ریسرچ ہے, بہت ریسرچ ہے. تو لیکن آپ کنٹریبیوٹ لیٹر بیٹ, تو میں اس چیز پہ اپنے آپ کو پھر لکی اور خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ چلیں ایٹ لیسٹ میں ان کی کچھ کنٹریبیوشن کر پا رہی ہوں.